بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد رمضان دیسی ڈیرہ یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو ان دوستوں اور بھائیوں کے لیے ہے کہ جو نئے فارمر ہیں، ابھی گوڈ فارمنگ شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں یا گوڈ فارمنگ شروع کر چکے ہیں، لیکن ان کو ابھی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ بکریوں کو کس سیزن میں کراس کرانا چاہیے، سال میں بکریوں کو کراس کرانے کے کتنے سیزن ہوتے ہیں اور ان سیزن میں سے بہتر سیزن کون سا رہتا ہے، اور سال میں ایک بکری سے کتنی بار وہ بچے حاصل کرنے چاہیے۔ تو اس موضوع پر جو ہے نا وہ ان دوستوں اور بھائیوں کو ضروری اور اہم جو ہے وہ ایک مشورہ میں دینے جا رہا ہوں۔ مختصر سی ویڈیو ہے، ویڈیو پوری دیکھ لیں تاکہ وہ میرے دوست بہن بھائی جو نئے گوڈ فارمنگ شروع کرنا چاہتے ہیں ان کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ بکری کو سال میں کراس کرانے کے کون کون سے سیزن ہوتے ہیں۔ بکری کو سال میں دو دفعہ جو ہے وہ کراس کرایا جا سکتا ہے۔ ایک سیزن ہوتا ہے مئی اور جون، یہ 2 مہینے ہوتے ہیں ان میں بکری کراس ہوتی ہے، اور مئی اور جون میں جو کراس ہوتی ہیں وہ آگے اکتوبر اور نومبر میں بچے دیتی ہیں۔ اسی طرح دوسرا سیزن جو ہے وہ اکتوبر اور نومبر کا ہے۔ اکتوبر اور نومبر میں جو بکری کراس ہوتی ہے وہ آگے مارچ اور اپریل میں بچے دیتی ہے۔ تو ابھی امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ کس کس سیزن میں وہ بکری ہیٹ میں آتی ہے، ان کو کراس کرانا چاہیے۔ یہ 2 سیزن ہیں سال میں۔ ابھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ان دونوں میں سے بہتر سیزن کون سا ہے، کیونکہ بکری نے بچے دے دیے ہیں لیکن بچوں کی آگے پرورش کرنی، ان کی دیکھ بھال کرنی، ان کو سردی اور گرمی سے بچانا، کیونکہ چھوٹے جب بچے ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اکتوبر اور نومبر میں بکریوں کو کراس کرائیں۔ دیکھیں کہ مئی اور جون جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ ابھی بھی جو دوست بہن بھائی جو ہے نا وہ شروع کرنا چاہتے ہیں گوڈ فارمنگ، تو ان کے لیے بیسٹ آگے سیزن جو آ رہا ہے وہ اکتوبر اور نومبر کا ہے، اور بہتر سیزن بھی یہی ہوتا ہے کہ نومبر اور اکتوبر اور نومبر میں آپ کراس کرائیں تاکہ آپ کے بچے جب آپ حاصل کریں تو مارچ اور اپریل میں بچے پیدا ہوں۔ تو آگے موسم بڑا اچھا ہوتا ہے، یہ اس موسم میں نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے۔ یہ دیسی جو ہم جو ہے چرائی پر بکریاں پالتے ہیں، ہمارا یہ اس چیز کا بخوبی ہمیں علم ہے، اندازہ ہے کہ جو بچے مارچ اور اپریل میں پیدا ہوتے ہیں وہ اکتوبر اور نومبر والے بچوں کی نسبت زیادہ جو ہے وہ ہیلدی ہوتے ہیں اور اچھی گروتھ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سیزن ایسا ہوتا ہے کہ آگے گرمی آ رہی ہوتی ہے، سردی سے وہ متاثر نہیں ہوتے ہیں، اور وہ بہترین سیزن ہوتا ہے، موسم بہار ہوتا ہے، نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہتر سیزن جو ہے نا وہ بکری کراس کرانے کا وہ اکتوبر اور نومبر کا ہے، اور مارچ اور اپریل میں جو بچے آپ حاصل کر سکیں۔ ابھی اگر قربانی کے حساب سے بھی اس کا دیکھیں تو ابھی جون کے مہینے میں قربانی آ رہی ہے، جیسے اس سال گزری ہے، اگلے سال جو ہے نا جو آئندہ سال آنے والا ہے اس میں 10 دن اور پہلے آ جائے گی۔ تو ابھی اگر مارچ اور اپریل میں آپ بچے حاصل کریں گے تو 2026 پہ وہ بکرے آپ کے وہ سال کے پورے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ مئی اور جون میں کراس کراتے ہیں تو پھر نومبر اور اکتوبر والے بچوں کو آپ نے 1.5 سال جو ہے نا وہ آپ کو رکھنا پڑے گا اگر قربانی کے لیے آپ تیار کریں گے تو۔ اس لیے بہترین سیزن یہ ہے، تو سردی سے بچ جائیں گے، ان کی گروتھ اچھی ہوگی نومبر اور اکتوبر والے کی نسبت۔ تو مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ اگر گوڈ فارمنگ ابھی شروع کرنا چاہتے ہیں، ابھی آپ بکریاں خرید لیں،
ابھی ان کی دیکھ بھال کے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 20 بکریاں جو ہے نا وہ گٹھی خریدنی ہے، وہ ایک ایک کر کے آپ کو جدھر منڈی سے، کسی گاؤں سے، ڈیرے سے، کسی فارم سے اچھی بکری ملتی ہے وہ ایک ایک کر کے خریدتے رہیں، تاکہ آپ نومبر تک جو ہے نا ستمبر سے پہلے نا ستمبر تک جو ہے نا وہ آپ اپنی جو پرچیزنگ ہے وہ مکمل کر لیں۔ 20 بکریوں کی 20 رکھنا چاہتے ہیں، 10 رکھنا چاہتے ہیں، 30 رکھنا چاہتے ہیں، وہ آگے آپ کی اپنی ہمت اور پر منحصر ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ پھر آپ نے جب بکریاں ستمبر تک آپ نے خرید لینی ہیں، بریڈر آپ ساتھ اچھا خرید لیں، تو اکتوبر اور نومبر میں ان بکریوں کو کراس کروا لیں، تاکہ آگے مارچ اور اپریل میں آپ بچے حاصل کر سکیں۔ تو بہترین ابھی موقع ہے آپ کے لیے۔ اور دوسری بات کہ بکری کو جو ہے نا وہ سال میں کتنی دفعہ اس سے بچے حاصل کرنے چاہیے۔ تو دیکھیں میرے بھائی کہ بکری تو ابھی جو مارچ اور اپریل میں بچے دے گی، وہ آگے مئی اور جون میں دوبارہ کراس ہو سکتی ہے، کیونکہ 2 مہینے اس نے بچوں کو دودھ پلانا ہے، اور 2 ڈھائی 3 مہینوں کے بعد جو ہے نا وہ بکری دوبارہ جو ہے نا وہ ہیٹ میں آ جاتی ہے۔ آپ مئی اور جون میں ان کو کراس کرا سکتے ہیں، لیکن بکری کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نے گوٹ فارمنگ میں کامیابی حاصل کرنی ہے، وہ جو بریڈ کے لیے آپ نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں ان کو صحت مند اگر رکھنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے ماں صحت مند ہوگی آگے بچہ بھی صحت مند ہوگا، تو آپ سال میں صرف ایک سیزن میں اس کو کراس کرائیں۔ نومبر اور اکتوبر کا جو بہترین سیزن ہے اس تک جو ہے نا ایک تو بچوں کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ 3 4 5 ماہ تک جب بکریوں کے نیچے دودھ ہے وہ دودھ پی لیں گے اور اچھی وہ گروتھ کر لیں گے، ان پر آپ کو خرچہ کم کرنا پڑے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ بکری کی صحت اچھی رہے گی، آپ سال میں ایک دفعہ بچے لیں اور اس میں آپ کو فائدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سال میں ایک دفعہ نومبر اور اکتوبر میں کراس کرائیں، مارچ اور اپریل میں بچے لے لیں، اس کے بعد پھر ان کو 4 5 مہینے جو ہے نا ماں کا دودھ پینے دیں۔ وہ جو 2 مہینے دودھ پیے گا اس کی نسبت وہ اس سے جو ہے نا وہ دگنا ویٹ کرے گا جس نے 4 مہینے دودھ پیا ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے وہ مشورہ میرا یہی ہے کہ سال میں ایک دفعہ ان سے بچے لیں اور اللہ کا نام لے کر شروع کریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے ان سے حسب روایت یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ کافی دوست بھائی جو ہے نا وہ واٹس ایپ پر بھی میرے رابطے میں ہیں، ان کو بھی میں فردن جو ان کا سوال ہوتا ہے میں ان کا آنسر دیتا رہتا ہوں۔ تو چلو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔